اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید، جس کی کل 29 یعنی 29 آیت ہیں، اس کا چوتھا حصہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ میری ویڈیو سے فیض حاصل کر سکیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کر دیا کریں، اور ہو سکے تو ویڈیو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ سورۃ الحدید کا ترجمہ حاضر ہے۔ آج میں 16 سے 19 تک آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے میرے پیچھے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ تمہیں سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین یا عورتیں، وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور کے لیے عزت کا ثواب ہے، اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ، اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ تفسیر ہے کہ شان نزول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس حال میں آئے کہ چادر مبارک گھسیٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، پھر اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا، اتنا ہی رونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جنہیں مسلمانوں سے پہلے توریت اور انجیل دی گئی تھی اور انہوں نے خود ہی اپنی کتاب تبدیل کر دی اور تھوڑی قیمت میں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب مان لیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ جنت سے محروم ہو گئے اور جہنم ان کا مقدر۔ اس لیے دل کی سختی بڑی آفت ہے اور دل کی نرمی بڑی نعمت ہے۔ دل کی سختی کے مختلف اسباب اور علامات ہیں: اللہ تعالیٰ ذکر سے غفلت برتنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، موت کو یاد نہ کرنا، بیکار باتیں زیادہ کرنا، فحش گوئی کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ اللہ کے ذکر سے مہک اٹھتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا گیا، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن کریم تلاوت کرنے سے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، جبکہ فحش گوئی اور سخت کلامی گناہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت کی نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے چاہوں گی باقی اگلا حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔